مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک مہینہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کی آمد کی خوشی جو ہم منا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منا لیتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر لیتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے تھے اس دعوت کو اپنا کے، آپ کے طریقے کو اپنا کے، آپ کی سنتوں کو اپنا کے ہم یہ عہد کر سکتے ہیں کہ جس دن ہم آپ کا میلاد منائیں اس میلاد منانے سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور ہم ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ ایک مشہور واقعہ آتا ہے نا، ایک شاعر تھے، مشہور شاعر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بہترین نعت لکھی فارسی میں۔ ایران سے ایک شخص نے وہ نعت جب پڑھی تو اس شاعر کا گرویدہ ہو کے وہاں سے چلا کہ میں جا کے اس شاعر کی زیارت کروں کہ اس نے اتنا پیارا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا، میں اس شاعر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں سے چلا، جب یہاں پہنچا اس شاعر کے گھر تو پتہ چلا کہ وہ حجام کی دکان پہ ہیں۔ وہ حجام کی دکان پہ پہنچ کے جب دیکھا تو وہ شاعر اپنی شیو کرا رہے تھے، داڑھی منڈوا رہے تھے، تو اس شخص نے دیکھ کے کہا، اے شیخ تم داڑھی منڈوا رہے ہو؟ تو اس شاعر نے شاعرانہ انداز میں جواب دیا کہ میں داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں توڑ رہا۔ تو اس شخص نے جو زیارت کے لیے آیا تھا کہنے لگا، ہاں کسی اور کا دل تو نہیں توڑ رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو تم تکلیف دے رہے ہو، داڑھی منڈوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کٹوا کے۔ تو وہ شخص وہیں پہ چیخا اور توبہ طائب ہو گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ہدایت کے لیے سامان کر دیا، یہ شخص میری ہدایت کے لیے آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائیں وہاں پہ ہم ایسی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مانا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، آپ جو کچھ کہتے ہیں یا جو تعلیمات آپ لے کے آئے ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی تصدیق کیوں فرماتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جسے وہ تم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ بہت زیادہ مہربان، ہمارے لیے ہر وقت دعا گو رہنے والی ذات، ہمارے لیے ہر وقت یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرما رہے تھے، اور کل قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنی امت کے لیے یہ الفاظ کہتے رہیں گے کہ میری امت
جب تک امت کا آخری فرد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں نہ داخل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے اتنا سوچیں، اتنا زیادہ فکر مند رہیں، اور امت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو وہ چھوڑ چکی ہے، آپ کی محبت کو ترک کر چکی ہے۔ تو امت کے جو فرائض ہیں، امت کے جو لوازمات ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ سنت کو اپنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جس کسی نے میری امت کے فساد کے دور میں ایک سنت کو زندہ کیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر اجر دیں گے۔ اور شہید بھی کوئی معمولی مرتبہ نہیں، شہید ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے رستے میں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں اسے مرا ہوا نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کے مرتبے کے برابر، بلکہ فرمایا 100 شہیدوں کے برابر اللہ اجر دیتے ہیں اس شخص کو جو ایک سنت کو زندہ کر لے۔ تو سنت پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، کوشش کرے انسان، ارادہ کرے۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔